الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، شروع سے موضوع آ رہا تھا عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال کے متعلق، عالم برزخ پہ بیان ہوا اور عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال میں سے کچھ اعمال کا ذکر ہو گیا ہے، جس میں سر فہرست نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اسی طرح صدقہ اور دوسرے جو نفل عبادات ہیں ان کا ذکر ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیتاً کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، شفاعت لرجل، اس سورت نے ایک شخص کے متعلق سفارش کی حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی۔ وہ سورت پڑھا کرتا تھا مسلسل وہی سورت، اور اسی صورت نے اس شخص کے متعلق سفارش کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی۔ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورہ تبارک الذی ہے۔ تو قرآن پاک، سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کو بہت بڑا دخل ہے عذاب قبر سے بچانے میں۔ جو مومن مسلمان مسلسل اپنی زندگی کا ایک صحیح معمول بناتا ہے قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، قبر میں بھی سفارش کرے گا اور قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا۔
اور اگر قرآن پاک کی جو مخصوص صورتیں ہیں جو حضور علیہ السلام کی ارشادات میں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان صورتوں کا مکمل معمول ہو، ان صورتوں کی تلاوت کا، تو وہ صورتیں بھی اس کے لیے سفارش کریں گی۔ اور ان خاص صورتوں کو بہت زیادہ دخل ہے عذاب قبر سے بچانے میں، جو قبر کا جو عذاب ہے اس سے بچانے میں۔ حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گی، اور دونوں میں سے ہر ایک یہ کہے گی کہ اے اللہ، اگر میں تیرے کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے، مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے کے پاؤں کی طرف سے اپنے پڑھنے والے پر بچھا دیں گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی۔ یہ ایسی صورتیں سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ، ان دونوں صورتوں کو عذاب قبر سے بچانے میں بڑا دخل ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کا زندگی بھر معمول ہونا چاہیے، اور احادیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے۔ جب تک حضور علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو نہ پڑھ لیتے اس وقت حضور علیہ السلام نہیں سوتے تھے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کا معمول سے اہتمام نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم ان دو صورتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ دو صورتیں نہیں آتی ہیں، کم سے کم سورہ تبارک الذی کو ایک ایک لفظ کر کے سیکھ لے، ایک ایک لفظ کر کے سیکھ لے، اور یہ بھی نہ دیکھے کہ میری عمر سیکھنے کی ہے۔ سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، بلکہ خوش قسمت ہے وہ انسان اگر اسے اس صورت کے یاد کرنے میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی صورت سفارش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ جو قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں، جو علم حاصل کرتے کرتے مر جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اور بھی بہت زیادہ فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ جو حفظ کرتے کرتے مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حشر حافظوں کے ساتھ کرتے ہیں، مقبول شدہ، جو قبول شدہ حافظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ وضو بھی عذاب قبر سے بچائے گا، جس کا کامل وضو ہو، اہتمام سے صحیح وضو ہو۔ ہمیں تو استنجا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا ہے کہ استنجا ہے کیا، استنجے کا بھی اہتمام نہیں ہے۔ اور پہلے بھی وہ احادیث میں ذکر ہو گیا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو بچایا کرو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم میں استنجا اور اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں ہے، اپنے چھینٹوں سے بھی نہیں، اور نہ اسی طرح کسی نے اگر جانور پالے ہوں تو ان سے بھی بچنے کا اہتمام نہیں ہے۔ صرف اپنے چھینٹے نہیں، عام جو جانور ہیں ان کے چھینٹوں سے بھی بچنے چاہیے۔ وہ یہ نہ کہے کہ بس میرے کپڑے ناپاک ہیں تو بچنے کا اہتمام نہ ہو، بلکہ بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کپڑے ناپاک ہونے کے مطلب نہیں ہے کپڑے ناپاک ہے، کام کاج کر رہا ہوں چلو آخر میں نماز کے لیے تبدیل کر دوں گا، بلکہ آپ بچنے کا اہتمام کریں گے تو وضو بھی عذاب قبر سے بچائے گا۔ جو صحیح اہتمام سے وضو کرے، تمام سنتیں اور تمام فرائض اور تمام مستحبات جتنے بھی ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے، ایسا وضو اس کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ اسی طرح امر بالمعروف، جو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، یہ عمل بھی اس کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ نہی عن المنکر، جو گناہوں سے بچاتے ہیں، اسی طرح جہاد والرباط، اور جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور سرحدوں پر ہوتے ہیں، محاذوں پر، وہ بھی یہ عمل بھی عذاب قبر سے بچائے گا۔ اسی طرح دوسرے بھی کئی اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب قبر سے بچائیں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو کسی پیٹ کی بیماری سے مر جائے، حدیث میں ہے نا، ایسا شخص وہ شہید کہلاتا ہے۔ شہید دو قسم ہیں،
شہید دو قسم ہیں، ایک شہید وہ ہوتا ہے جو آخرت کا بھی شہید ہے اور دنیا کا بھی شہید ہے، دوسرا شہید وہ ہوتا ہے جو دنیا کا شہید نہیں ہے لیکن آخرت کا شہید کہلاتا ہے۔ جو دنیا کا بھی شہید ہے اور آخرت کا بھی شہید ہے، یہ وہ شہید ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے اور اسے علاج کرنے کا موقع بھی نہ ملے، اسی وقت وہ شہید ہو جائے۔ یا یہ وہ شہید ہے جو بے گناہ مظلوماً کسی غیر مسلم کے ہاتھوں کسی دھاری دار ہتھیار کے ساتھ اس کو شہید کر دیا جائے، جس کا قصاص ہو لیکن دیت وغیرہ نہ ہو۔ یہ جو شہید ہے تو یہ دنیا میں بھی شہید ہے اور آخرت کا بھی شہید ہے۔ اور دنیا میں کیسا شہید ہے؟ اس کو بغیر غسل دیے اپنے خون کے ساتھ اس پر جنازہ پڑھ کر دفن کرنا ہوگا۔ یہ ہے، اس پر شہادت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرا نمبر شہید کہلاتا ہے، جو دنیاوی شہید نہیں آخرت کا شہید ہے، تو یہ وہ ہے جو کسی حادثے میں شہید ہو جائے یا اسی طرح پیٹ کی بیماری سے وفات پا جائے تو وہ بھی شہید ہے، عورت بچہ دیتے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی دیوار کے نیچے آ جائے وہ بھی شہید ہے، آگ میں کوئی جل گئے وہ بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب گئے وہ بھی شہید ہے۔ حتیٰ کہ ہر حادثے کی موت وہ شہادت کہلاتی ہے، لیکن یہ وہ شہید ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ عام مردوں کا معاملہ کیا جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے گا، لیکن اس کو اجر ثواب اللہ تعالیٰ قیامت میں شہداء کا عطا فرمائیں گے، شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیٹ کی بیماری سے جو مر جائے، استسقاء ہو گیا، حیض ہو گیا، پیٹ کا درد ہو گیا، ان میں سے کسی بیماری سے بھی مر جائے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائیں گے۔ اور اسی طرح جمعے کی رات یا اسی طرح جمعے کے دن کو جو شخص فوت ہو جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عذاب قبر سے بچائیں گے، اور رمضان میں مرنے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائیں گے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائیں گے۔